ان 26 آیات کا سلسلہ چل رہا ہے جن 26 آیات جہاد پر لوگوں نے بے جا اعتراض کیا، سمجھے نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اپنی ناسمجھی کی دلیل ان لوگوں نے یہ پیش کی کہ قرآن کی آیت پر اعتراض کر دیا، اور آدمی جب نہیں سمجھتا ہے تبھی اعتراض کرتا ہے۔ بھائی نہیں سمجھتے ہو تو ان لوگوں سے سمجھو جو لوگ سمجھتے ہیں، صحیح بات ہے نا؟ اور قرآن مقدس بھی تو اسی کی تعلیم دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نہیں علم ہے، معلومات کم ہے تو علم والوں سے پوچھو نا، قرآن خود کہتا ہے۔ تو 26 آیتوں پر انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اب کون نالائق ہے سب جانتے ہیں، اتنا خبیث ہے کہ اس کی قوم، اس کے گھر والے بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قرآن کی عظمت وہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی قرآن کی عظمت کے قائل ہیں۔ جنہوں نے انصاف کی نظر سے قرآن کی تلاوت کی، جنہوں نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو مکمل کیا، ان لوگوں نے یہی کہا دنیا میں سب سے شاندار نظام جس کتاب کے اندر ہے وہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا بے مثل و بے مثال یگانہ روزگار قوانین نافذ فرمائے جو ہر دور میں یکساں نافذ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کوئی اگر آدمی ان آیاتوں کو سلیبس سے نکال دے جن آیاتوں میں یہودیوں کی مذمت ہوتی ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اپنے یہاں نکال سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ایسے متوالے پیدا فرمائے جو سینوں میں مکمل قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے قرآن کے دیوانے موجود ہیں، خود نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر قرآن کا محافظ بنا رہے ہیں۔ تو اب دوسری آیت کریمہ کیا ہے، اس آیت کریمہ کو سنیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 142۔ اس پر اس ناہنجار، نالائق، ناپاک وجود، خبیث الباطن، مردود، رجیم نے اعتراض کیا۔ کیا ہے آیت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اس آیت کریمہ پر نالائق نے اعتراض کیا۔ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس سے پیشتر اس کا بیک گراؤنڈ کیا یہ دیکھو، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا کہ یہ جملہ کس وجہ سے کہا گیا، سمجھ رہے کہ نہیں، کس وجہ سے کہا گیا۔ آپ اگر آدھی ادھوری بات پیش کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑے گا، پس منظر چیک کرنا پڑے گا، کن حالات کے پیش نظر ایسا جملہ کہا گیا، کن حالات کے پیش نظر ایسا کہا گیا۔ اگر آپ حالات کو نظر انداز کر دیں گے تو بہت سارے عقل مند اپنی باتوں میں پھنستے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں حالات کے پیش نظر آدمی بولتا ہے۔ اگر آپ کاٹ کے قطر بیونت سے کام لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کھٹمل کا کام ہی ہے کاٹنا، کھٹمل سمجھے کہ نہیں آپ؟ ہاں، کھٹمل رافضی کو ہی کہا جاتا ہے، تو کھٹمل کا کام ہے کاٹنا، وہ اپنوں کو کاٹے، غیر کو کاٹے، ہمیشہ عظمت والی چیز کو ہی کاٹے، لیکن جب پکڑا جائے تو فوراً چارپائی میں جا کے چھپ جائے۔ تو اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے آیت کریمہ کے نزول کا، کب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا؟ تو اس سلسلے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا واقعہ جو پیش آیا وہاں پر بھی مکہ کے باشندوں کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد احد کا میدان جب گرم ہوا، معرکہ کارزار، تو مسلمانوں کو آقا علیہ السلام کی ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے، ایک فرمان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تب اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے، دیکھو یہ قرآن کی عظمت ہے، دیکھو یہ ایمان کی عظمت ہے، جو قرآن کو اور ایمان والوں کو مٹانے چلے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں میں بسایا، وہی محافظ قرآن بن گئے، وہی قرآن کے محافظ ہو گئے، وہی تیور
جن تیوروں کے ساتھ قرآن پیغمبر اسلام کو مٹانے کا ارادہ تھا، ایمان لانے کے بعد وہی تیور محافظ کے ہو گئے۔ حضرت عمر مٹانے کے لیے چلے تھے، قرآن کو سنا، محافظ ناموس رسالت بن گئے تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کا نام لو، کھٹمل اور مر جائیں گے، کھٹمل اور مر جائیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ایمان لائے، امت کے نانا جان ہے، سبحان اللہ، امت کے نانا جان ہے۔ ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ذی وقار ہیں، ایمان لائے۔ ایمان لانے سے پہلے کیا تھا، ان کا مسئلہ تھا، لیکن جب ایمان لے کر کے آ گئے تو اب ایمان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ایمان تم لائے ہو، سنو ابو سفیان اور سارے صحابہ، اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے۔ کہتا ہے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو جب ایمان نہیں لائے تھے تو احد کے میدان میں شکست ہوئی تو حوصلے ان کے بڑھ گئے کہ ابھی تو شکست ہوئی، دوبارہ اگر مدینے پہ حملہ ہو گیا تو نیست و نابود ہو جائیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، نہ مسلمان رہیں گے اور نہ مدینے میں اسلام کا نام و نشان باقی رہے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ارادہ کر لیا کہ حملہ کرنا ہے۔ دیکھو بالکل غور کرنا، مسلمان کب ڈیفنس کرتا ہے، مسلمان کب اٹھتا ہے میدان کارزار کے لیے، جب اس پر ظلم کی انتہا ہو جائے، جب اس کی عزت سے کھیلا جائے، جب اس کی جان سے کھیلا جائے، جب اس کے ایمان سے کھیلا جائے، پیغمبر اسلام کی عظمت پر حملہ کیا جائے، قرآن کی عظمت پر حملہ کیا جائے، تب غیرت مند مسلمان خاموش نہیں بیٹھتا، اب تو مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے میدان کارزار میں آ گئے۔ تو یہی ہوا تھا، ارادہ کیا کہ مٹا دینا ہے، چل پڑے مٹانے کی نیت سے۔ آقا کو خبر ہو گئی، سبحان اللہ، پیغمبر سے کیا پوشیدہ ہے، سب خبر ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی لوگ جو احد میں شکست کھا کے آئے، وہی لوگ فوراً تیار ہو جائیں اور جا کر کے کفار سے مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام بظاہر کوئی زخمی ہے، کسی کے بدن سے خون نکل رہا ہے، کسی کے پاؤں زخمی ہے، کسی کے ہاتھ زخمی ہے، کسی کی تلوار ٹوٹی ہے، لیکن ہمت نہیں ٹوٹی ہے، حوصلہ بلند ہے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں کھڑے ہو رہے تھے، پیغمبر اسلام کا فرمان تھا، اس لیے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ تو جیسے اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں ڈیفنس کا ذہن دیا گیا، تو الحمدللہ اس آیت کریمہ میں بھی ڈیفنس کا ذہن دیا گیا۔ مدینے پہ حملہ کا پلان ہے، ختم کر دینا ہے۔ اب ایسے ٹائم پہ تو ہر عقل مند انصاف پسند دنیا کا ہر ملک کہتا ہے کہ سامنے والا حملہ کر رہا ہے، ختم کرنے کا پلان رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنی عزت بچانے کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے ایمان بچانے کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنی جان بچانا ہے، اپنے بچوں کی جان بچانا ہے۔ دنیا کا ہر ملک کہتا ہے، ہر انصاف پسند کہتا ہے، الحمدللہ اسی کی تعلیم ہمارا قرآن مقدس دے رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ڈیفنس کا ذہن دیا پہلے قول کے مطابق۔ آپ خود غور کر، ڈیفنس کا ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ بنتا ہے نا۔ اب دوسرا قول سنو، دوسرا قول، یہ دوسرا قول بھی ڈیفنس کے لیے۔ جب مارکہ کارزار گرم ہو جائے، ارے ہمارے یہاں تو نوشیرہ کا شعر بھی موجود ہے جسے بریگیڈیئر عثمان کہا جاتا ہے، اس نے بھی ڈیفنس کرنا سکھایا ہے۔ ہمارے یہاں تو میر عبد الحمید بھی موجود ہے جنہوں نے ڈیفنس کرنے کا ذہن دیا، الحمدللہ۔ 1450 سال تقریباً پہلے ڈیفنس کرنے کا جو نظریہ مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا تھا، اسی نظریے پہ تو عبد الحمید عمل کر رہے ہیں، اسی نظریے پہ چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ نالائق عبد الحمید میر ان کو بھی غلط کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کے یہاں تو اب کسوٹی الگ ہو گئی نا، ہم یہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اب انصاف کی کسوٹی بدل چکی ہے۔ پہلے انصاف میں برابری دیکھی جاتی تھی، کوئی بھی ہو کسے باشد، اور یہ برابری تو ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی ہے۔ دیکھو نا، ایک یہودی آ گیا، ایک انصاری آیا، صحیح شریف کی حدیث پاک،
ہونا تو کیا چاہیے تھا، اگر تمہارے حساب سے ہوتا تو تم تو یہ دیکھتے کہ کون کیا ہے، لیکن میرا نبی یہ نہیں دیکھتا کون کیا ہے، سب تو آدم کی اولاد ہے، سب آدم کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں کا معاملہ درپیش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، انصاری جو منافق تھا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، یہودی جو حق بجانی تھا آقا نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں۔ لوگ کہیں گے اپنا بھائی اپنا بھائی، ارے نالائقی کریں گے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ حق فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، منافق کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، اس کی اولاد اس کی نسلیں تو نہیں کہیں گے، اس کے شاگرد بھی یہی کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا امام ایسا ہے کہ آقا کے فرمان کا جام یوں پلاتا ہے، مصطفیٰ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ آقا نے کہہ دیا مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن منافق کہتا نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا، لے نہیں مانوں گا۔ ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر تو حلیم الطبع ہے، حلیم الطبع۔ ابو بکر نے بھی ویسے ہی سرکار کے فرمان کے مطابق فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ منافق ناراض، ہمارے یہاں ہوتا تو بولتا ہم کو نہیں دیکھ رہا دوسرے کو دیکھ رہا ہوں، تو پیغمبر اعظم نے سہ دیا نہ اپنا دیکھو نہ پرایا دیکھو، یہ دیکھو کہ انصاف کہاں ہے۔ ابو بکر نے کہا دیکھو انصاف کہاں ہے۔ جب دونوں جگہ انصاف نہیں سمجھ میں آیا منافق کو، تو اب انصاف عمر کی تلوار کر رہی ہے، عمر کی تلوار نے انصاف کیا۔ انصاف ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، انصاف ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بس اب مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو۔ ارے جس نے مصطفیٰ کی زبان کی بات نہ رکھی، مصطفیٰ کی زبان کو اہمیت نہ دی، ابو بکر کی زبان کو اہمیت نہ دی، تو اب عمر کی تلوار اس کی گردن کو اہمیت دے رہی ہے۔ کیا اب اس کی گردن تلوار کے لائق ہے؟ مطلب عمر نے نظریہ وہی دیا ہے جو نظریہ ہمارا امام دے رہا ہے۔ وہ زبان جس کی ہو، وہ زبان جس کو تب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ہے۔ تو دوسرا قول انصاف، انصاف سے دیکھنا چاہیے۔ تو دوسرا قول کیا ہے معلوم؟ غزوہ احد کے موقع پر، یہ احد وہی پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک موقع پہ آیا آقا نے فرمایا مجھے احد سے جنت کی خوشبو آتی ہے، احد سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ الحمدللہ جو دیوانہ ہوتا ہے دنیا میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے جنت کی خوشبو سے مالا مال ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ملتی ہے، اللہ جنت کی خوشبو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قوت شامہ کا معاملہ ہے۔ زکام زدہ آدمی کو خوشبو کا فرق نہیں محسوس ہوتا، خوشبو اور بدبو کی کیڑے کون سے معلوم نہیں، لیکن جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنتی، تو جنتی خوشبو پاتا ہے۔ تو احد کے میدان میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ایک پہاڑی سے ایک راستہ ہو کے آتا ہے، ایک راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا انتخاب وہاں پہ کیا تھا، 50 تیر انداز تھے۔ فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے ہٹنا مت یہاں سے، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے شکست ہو، ہٹنا مت، کیونکہ مصطفیٰ کی نظریں بہت کچھ دیکھ رہی تھی۔ فرمایا ہٹنا مت یہاں سے۔ لیکن جب اول مرحلے میں مقابلہ ہوا تو کفار دیکھو مکے سے آئے تھے مدینہ حملہ کرنے کے لیے، جو حملہ کرنے جاتا ہے وہ چڑھائی کرتا ہے، تو ڈیفنس کا نظریہ تو آیا نا، وہ چڑھائی کر کے آئے تھے مدینہ طیبہ میں۔ جب انہوں نے چڑھائی کی تب مصطفیٰ نے ان کا جواب دیا، تو قرآن نے جواب دینے کا ذہن دیا۔ اسی کو تو ڈیفنس کہا جاتا ہے، یہ تو ڈیفنس ہے۔ اور ڈیفنس کو تم بولو ہنگامہ ہے، دیکھو نا اتنے سالوں سے ہم خاموش بیٹھے ہیں، لیکن حالات ایسے رہتے ڈیفنس کرنا پڑے گا نا۔ دیکھو الحمدللہ آج زبان سے ڈیفنس کر رہے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ، زبان سے ڈیفنس کر رہے ہیں نا کہ ان پاگلوں کا دماغ کھل جائے، جو دماغ میں گوبر بھرا ہے نکل جائے۔ بہرحال حملہ کی اور درے سے ہٹ گئے صحابہ کرام، جب کفار کو شکست ہوئی بھاگ پڑے۔ جب بھاگے تو صحابہ کرام نیچے اتر آئے، 40 لوگ نیچے اتر آئے، 10 لوگ باقی رہے وہاں پر۔ ادھر ہی سے آتے خالد ابن ولید، وہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا ادھر ہی سے آنا، ادھر ہی سے آنا ہے، ادھر ہی سے آنا ہے۔ ان لوگوں نے ادھر سے آ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ جا کر کے ختم کر دینا۔ دیکھو تو اسلام کی عظمت،
وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو احد میں اس نیت سے اتر رہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تو پرچم اسلام کو ہمیشہ سر بلند کرتے رہے۔ اسلام کا سب سے کامیاب سپہ سالار جس سے کہتے ہیں وہ ہے خالد ابن ولید کے ساتھ۔ یہ اسلام کی عظمت ہے، آؤ ذرا مطالعہ کر کے دیکھو عظمت اسلام کیا ہے۔ دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو، پڑھ کر کے فیصلہ کرو۔ خالد ابن ولید نے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھا، قرآن کو پڑھا، خبر ہے کہ نہیں جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خلاف مورچہ سنبھالو، تو ڈٹ کر کے مقابلہ۔ تو پہلے حملہ ہو رہا ہے نا پہاڑی کے راستے سے، اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہاری آزمائش باقی ہے کہ تم میں سے کون مجاہد اعظم ہے، کون جہاد کرنے والا ہے، اور کون وحد کی پہاڑی کو چھوڑ کر ہٹ جائے گا، اور کون وہاں جمع رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا۔ دونوں موقع ڈیفنس کا ہے کہ نہیں آئے؟ اگر آئے تو ایک بنتا ہے، دونوں موقع ڈیفنس کیا ہے؟ تیسرا موقع جب کفار نے بظاہر مسلمانوں کو شکست دی، بظاہر شکست دی تھی، بظاہر کیوں؟ کیونکہ آقا کے فرمان پہ عمل نہیں ہو سکا تھا۔ اب سوچو آج کا مسلمان کتنا عمل کر رہا ہے۔ یہاں تو خیر خالی آقا کی سنتوں پہ ریسرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شفا انہی میں ہے، انہی میں ہے۔ کوئی روزے پہ ریسرچ کرتا ہے بولتا ہے کینسر کا علاج ہے۔ اب غور کریں، ریسرچ ہو رہا ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ بول رہے ہیں، وہ لوگ نہیں جو بالکل علم سے کورے ہیں کہ جانور پہ ہاتھ پھیرو تو بی پی کنٹرول میں ہو جائے، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا سائنسداں کہتی ہے، پڑھا لکھا تسلیم کرتی ہے۔ الحمدللہ جس سے دنیا پڑھا لکھا تسلیم کرتی ہے، جب وہ ٹہل گھوم کے دنیا کی طرف سے آتے ہیں، آقا کے سنت پر دیکھتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو یہی دنیا چھوڑے، قرآن سمجھے تو سمجھ میں آئے جی۔ تیسرا قول کیا ہے معلوم؟ جب شکست بظاہر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں نیچے اتر گئے۔ آقا علیہ السلام جہاں اترے، جس پتھر میں آپ کا سر لگ گیا، الحمدللہ وہ پتھر بھی موم بن گیا، آج بھی نشانات باقی گیا۔ اور بات ہے کہ نالائقوں نے زیارت بند کر دی ہے۔ ان لوگوں نے تو کچھ آیتوں پر بھی اللہ خیر کرے، نالائق قوم نالائقی کر رہی ہے، ساری دنیا اپنے نشانات کو محفوظ کرتی ہے، یہ واحد ایسی قوم ہے کہ ایک ایک نشان کو ختم کر رہی ہے، واحد ایسی قوم جی۔ تو جب ہو گیا معاملہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان نہیں لائے، بعد میں صحابہ رسول ہوئے، یہ آئے اور آنے کے بعد کہا کیا محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا کیا ابو بکر ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ کہا عمر ہیں؟ کوئی آواز نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، صحابی نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تینوں قتل کر دیے گئے۔ آقا نے فرمایا خاموش رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آتے عمر برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا تینوں زندہ ہیں، تینوں ہمیشہ کفر کے کلیجے پہ کھٹکتے رہیں گے، تینوں زندہ ہیں، تینوں زندہ ہیں۔ الحمدللہ تینوں کھٹک رہے ہیں، تینوں کھٹک رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی عظمت کو وہ نہیں مانتا جس کا پیجامہ چڑھا، اور ابو بکر و عمر کی عظمت کو وہ نہیں جانتا جس پہ امامہ نہیں چڑھا۔ وہ سمجھے کہ نہیں چڑھا۔ جس کو نماز سے تکلیف ہے وہ شیخین کی عظمت کو نہیں مانتا، جس کو نماز سے تکلیف وہ شیخین کی عظمت کو نہیں مانتا، جس کو نیاز سے تکلیف مصطفیٰ کو نہیں مانتا۔ اور الحمدللہ جو نیازی ہے نمازی ہے وہ مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت کا بھی قائل ہے۔ ہمیشہ کھٹکتے رہیں گے، ہمیشہ کھٹکتے رہیں گے۔ جیسے ہی کہا ابو سفیان نے آواز سنی، قریب آئے اور آنے کے بعد کہا، عمر سے خطاب کیا اور کہا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل بلند ہو، حبل بلند ہو کہ ہم کو فتح مل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے عمر بولو اللہ اعلی، میرا اللہ بلند ہے۔ ابو سفیان نے سن کر کے کہا
لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا بت ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عمر بول دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ کتنا زبردست جملہ ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا ابو سفیان نے ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، ہمارا تمہارا معاملہ برابر ہو گیا۔ تو حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہہ دو ہمارا تمہارا معاملہ برابر نہیں ہے، وہاں بدر میں جو مارے گئے تھے تمہاری طرف سے سب کے سب جہنم میں ہیں، اور بدر میں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے اللہ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو دونوں موقع پر، تینوں موقع پر ڈیفنس ہے کہ نہیں؟ دو روایتوں کے مطابق کیا ہے؟ جان اور مال اور ہاتھ اور بازو سے ڈیفنس کرنا ہے۔ تیسرے قول کے مطابق زبان سے ڈیفنس ہے، زبان سے ڈیفنس ہے، کیونکہ چیلنج کیا گیا ادھر سے، تو مصطفیٰ نے ایکسپٹ کیا اور اس چیلنج کا جواب عطا فرمایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تینوں قول بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا جی۔ اب آیت کریمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، صحابہ سے فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نے انہیں آزمایا نہیں ابھی تک، آزمایا نہیں ابھی تک کہ تم میں سے کون غازی بنے گا اور کون صبر کرے گا۔ سبحان اللہ، کون غازی بنے گا اللہ نے ابھی آزمایا نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اس کے خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا؟ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخلہ تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک داخلہ اعزاز اور اکرام اور شرافت کے لیے ہوتا ہے، وہ داخلہ جیسے آدم و حوا کا ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ نے جنت میں رکھا انہیں تو وہ اعزاز اور اکرام اور شرافت کے لیے رکھا ان کو۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اپنے باپ آدم کی پشت میں رہ کر جنت میں رہے، سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ پشت آدم میں رہ کر رہے جی۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کا داخلہ جنت میں ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ تین چیزیں ہر آدمی کو تین مرحلوں سے گزرنا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت دیکھیں، تین چیزوں سے گزرنا ہے۔ پہلی چیز موت کا مزہ چکھنا ہے، دوسری چیز پرسرات سے گزرنا ہے، تیسری چیز جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ رہنا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل نے وسیلہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی ادریس چاہتے تو ڈائریکٹ بولتے، لیکن وسیلے کی عظمت سمجھا رہا ہے۔ جبرائیل تم بولو میری طرف سے۔ جبرائیل نے کہا اے مولا تیرا بندہ ادریس موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ملک الموت سے کہو روح نکال کے ڈالتے۔ ملک الموت ہے حکم ربی، بدن سے روح نکالی ڈالی، زور سے بولو، نکالی ڈالی، نکالی ڈالی۔ پھر حضرت ادریس نے کہا اب میں پرسرات سے گزرنا چاہتا ہوں۔ کہا پرسرات سے گزرنا ہے؟ جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا تیرا بندہ تو پرسرات سے گزرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب گزرنا چاہتا ہے تو گزار دو۔ دیکھو نبی کے چاہنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اپنے لیے چاہتے ہیں، ادریس علیہ السلام اپنے لیے چاہتے ہیں، میرا نبی جو بھی چاہتا ہے تو امت کے لیے چاہتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ امت کے لیے شاید ادریس علیہ السلام نے کہا پرسرات سے گزرنا ہے۔ انہوں نے گزرنے کی بات کہی، میرا نبی کہتا ہے رب سلیم امتی، حکم ہوا، پرسرات سے گزر گئے۔ پھر کہا جبرائیل جنت میں جانا، اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل نے کہا مولا تیرا بندہ جنت میں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے لے کے جاؤ۔ گئے جنت میں داخل ہو گئے، جب داخل ہوئے تو جبرائیل نے کہا چلیے، کہا کیوں چلنا ہے؟ تین چیزوں سے گزرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں نے چکھ لیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو پرسرات سے گزرنا ہے، میں گزر چکا۔ اس کے بعد تو اللہ فرماتا ہے جو جنت میں آ گیا تو ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے، کیوں نکلوں جنت میں؟ تو وہ اعزاز اور اکرام کے طور پر سمجھا نا۔ اور جیسے معراج کی رات میرا نبی داخل ہوا ہے، ایسے داخل ہوئے کہ صحابہ کرام کے محلات کو دیکھ کر کے آئے، حضرت عمر کے محل کو دیکھا،
ام سلیم کے محل کو دیکھا، بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، تو آقا علیہ السلام، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز کے طور پر ہے، اور ایک داخلہ اعمال کے بدلے کے طور پر ہوتا ہے، ایمان اور اعمال کے بدلے کے طور پر۔ یہ داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، یہ داخلہ قیامت کے بعد ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ صحابہ سے تو پہلے ہی وعدہ ہو چکا ہے، وعدہ تو پہلے ہو چکا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے داخل ہو جاؤ گے۔ کہا جو داخلہ اعمال کے بدلے میں ملتا ہے، ابھی تم نے وہ عمل نہیں کیا کہ جنت میں داخلہ ملے۔ تمہارا عمل جو داخلے کا باعث ہوگا وہ عمل راہ خدا میں نکلنا اور اسلام کا ڈیفنس کرنا ہے، سمجھ ہے نا، ڈیفنس کرنا ہے۔ ورنہ صحابہ سے داخلے کا وعدہ تو بہت پہلے ہی ہو چکا ہے، بہت پہلے ہو چکا ہے، لیکن اعمال کے بدلے میں جو داخلہ ہے، اور میں نا اعمال کے بدلے میں جو داخلہ، ایک اور داخلہ ہوتا ہے، روح کا داخلہ ہو جاتا ہے، جسم ٹھہرا رہتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا راہ خدا میں جب بندہ نکلتا ہے، جیسے ہی شہید ہوتا ہے، خون زمین پہ گرنے بھی نہیں پاتا کہ وہ جنت کی سیر کرتا ہے۔ کہا وہ کرتا ہے کہ اس کی روح کرتی ہے، کہا اس کی روح کرتی ہے۔ کہا جسم قبر میں آرام کر رہا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، قیامت کا معاملہ درپیش ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور روح دونوں کا داخلہ جنت میں فرمائے گا، سمجھ میں نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ انت دخل جنت، جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جنت کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ۔ اچھا جنت کہاں ہے معلوم ہے؟ جنت کہاں ہے معلوم ہے؟ حضور سے ہرقل بادشاہ نے سوال کیا تھا، ہرقل بادشاہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، فنوخی کے حوالے سے الخصائص الکبریٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کہا تم نے کہا کہ جنت پیدا ہو چکی، آدم و حوا لے کے آ گئے، اور پھر تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو یا تو آسمان و زمین ہے یا تو جنت ہے۔ سوال تو بڑا ہائی کیا تھا اس نے اپنے اعتبار سے، دیکھو وہ ہرقل ہے، اسلام نہیں لایا اس وقت، لیکن سوال کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے، کیونکہ معلوم ہے نہیں سمجھتا ہے تو سمجھ والوں سے پوچھو، سمجھ والوں سے پوچھو۔ اور یہ نالا سمجھتا بھی نہیں، پوچھنا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کرنا نہیں، پوچھنا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ سمجھ لے گا تو بول نہیں پائے گا، بکواس نہیں کر پائے گا، اور بکواس جب تک کرے گا نہیں ہڈیاں ملیں گی نہیں، ہڈیاں تبھی ملیں گی جب بکواس کرے گا۔ تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہڈیاں ہیں، وہاں پہ گرز ہوں گے، ہتھوڑے چلیں گے، وہاں کا معاملہ ہوگا۔ تو قبری سے دھنائی، ہم نے تو دیکھا قبر میں بعد میں دھنائی ہوگی، ابھی تو زمینی پہ دھنائی چالو ہے۔ اب کوئی غیرت مند آئے گا تو وہ ایسا پہنچا بھی دے گا، جی کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ جی تو سوال کر دیا اس نے، کہاں ہے جنت؟ اتنی چوڑی ہے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے بڑا حکیم بنا کر بھیجا ہے، حضور کا جواب ہمیشہ حکیمانہ رہا ہے۔ دیکھو آپ غور کریں، دن اور رات دونوں برابر ہے نا، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ مطلب رات آتی ہے تو دن کو چھپا دیا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے یہی جواب دیا، یہ بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ سب سمجھ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک دن ہے رات کو چھپا دیا اللہ نے، اور جب تک رات ہے دن کو چھپا دیا اللہ نے۔ تو جب تک دنیا کا نظام ہے، اگرچہ جنت پیدا ہو چکے لیکن اللہ نے چھپا دیا ہے، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ جنت کو ظاہر فرما دے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی، تو اب دنیا چھپا دی گئی، جنت چھپا دی گئی ہے نا، اسی لیے اس کا نام جنت ہے۔ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ اچھا چھپی ہوئی چیز، لوگ بولتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو مصطفیٰ نہیں جانتے۔ ابے پاگل، چھپی ہوئی چیز میں مصطفیٰ تشریف لے گئے، تو بولتے جانتے ہیں چھپی ہوئی چیز میں تشریف لے گئے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا اب تک تم میں سے، الذین جاہدوا منکم، تم میں سے کون جہاد کرے گا۔ جہاد کے کئی معنی ہے، جمعہ پہ سب بتایا جا چکا ہے۔ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ، اور کون صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ابھی آزمایا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی آیت کریمہ؟ آ گئی جی، ماشاءاللہ یہ دوسری آیت کریمہ تھی انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک ہنگامہ اور ہوتا ہے، یعلم، اللہ نے نہیں جانا، معاذ اللہ، اللہ نے ابھی تک نہیں جانا۔ دیکھیے اللہ تو سب جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے پروردگار، لیکن یہاں پر جاننا
انٹرویو لے کر کے جاننا. استاذ کو معلوم رہتا ہے میرا شاگرد کتنے پانی میں ہے، استاذ برابر جانتا ہے، لیکن امتحان لیتا ہے تاکہ اس شاگردوں کو احساس ہو جائے کہ ہمارا استاد بغیر امتحان کے فیصلہ کرے گا تو شاگرد کھڑا ہو جائے گا، حضرات اس کو بہت چاہتے ہیں اس لیے آگے کر دیے، مجھے پیچھے کر دیے. تو امتحان لے لیے، کہا امتحان میں آزمایا جائے گا، اور جو آزمائش میں جیسا نمبر لائے گا ویسا مرتبہ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اپنے علم سے اگر فیصلہ کر دیتا تو لوگ ہنگامہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں رکھ دیا، امتحان میں رکھا. امتحان میں جیسے جانا جنت میں ہی ہے یا جہنم میں. تو جب جنت و جہنم میں جانا ہے ہر انسان کو، کسی کو جنت میں کسی کو جہنم میں، تو اللہ نے دنیا کا تام جام کیوں رکھا؟ اپنے علم سے فیصلہ کر دیتا کہ یہ نیکوکار ہوگا، پیدا ہونے کے بعد بہت اچھا ہی کرے گا، چلو کیا کرنا، پیدا اٹھا کے جنت میں ڈالو، جانا تو جنت ہی میں ہے نا. اب براؤں یہ برائی کرے گا جا کر کے، برائی کرے گا جا کر کے، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ. لیکن جنتی تو خوش ہو جاتا، میں نے کچھ نہیں کیا جنت میں ہوں. لیکن جہنمی کہتا میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، موت اور زندگی کا نظام ہی رکھا تاکہ آزمائے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہو. اب اگر جنت میں داخلہ ہے تو تمہارے عمل کی وجہ سے، جہنم میں جاؤ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہو. تو امتحان کے لیے اللہ نے رکھا. تو ویسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن احد کے میدان میں آزما رہا ہے. سمجھے نا، آزما رہا ہے احد کے میدان میں. یا پہلے قول کے مطابق دوبارہ ابو سفیان کے حملے کا ارادہ ہے تو اللہ آزما رہا ہے نا. تو جب تک حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تب تک امتحان نہیں ہوگا. تو یہاں علم کس معنی میں ہے؟ امتحان کے معنی میں. سمجھ رہے نا، جو بلاغت جانتا ہے، بلاغت کا ماہر ہے، وہ فٹاک سے سمجھ جائے گا. جو بلاغت کے لفظ با سے واقف نہیں ہے وہ کیا جانے گا، وہ تو اپنے نام کا مطلب بھی نہیں سمجھتا. نام کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، وہ قرآن کو کیا سمجھے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ